بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 19 پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی قسط کا عنوان ہے حضرت علی کی بیعت، اس بارے میں ان کا اپنا موقف اور ان کی بیعت میں جبر کا عنصر۔ حضرت علی کا موقف اپنی بیعت کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت عامہ ہے، جو اسے رد کرے گا وہ دین اسلام سے انحراف کرے گا، اور یہ بیعت اچانک بے سوچے سمجھے نہیں پیش آئی۔ یہ حوالہ ہے الاخبار الطوال صفحہ 142۔ ان کا تفصیلی موقف بھی الاخبار الطوال صفحہ 157 میں نقل ہوا ہے۔ حضرت معاویہ کے نام میں خط میں لکھتے ہیں، میرے ہاتھ پر تمہارے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے بیعت لازم ہو گئی ہے، جبکہ میں مدینے میں موجود ہوں اور تم شام میں ہو۔ میرے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے لیے بیعت کی تھی۔ اس معاملے میں نہ تو موجودہ شخص کو انتخاب کا حق ہے اور نہ غیر حاضر کو انکار کا۔ خلافت کا فیصلہ صرف مہاجرین اور انصار کے اختیار میں ہے، اور جب وہ کسی مسلمان کو امیر منتخب کر لیں اور اسے امام کا لقب دے دیں تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص ان کے فیصلے پر طعن کرے یا انکار کرے تو اسے واپس اسی حکم پر لایا جاتا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اسے سیدھے راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، اور اللہ اسے اس کے اختیار کیے گئے راستے کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی جس نے علیحدگی کا راستہ اختیار کیا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کرے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پس تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ جس میں مہاجرین اور انصار داخل ہو چکے ہیں، یعنی میری بیعت میں، کیونکہ تمہارے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اگر تم نے اسے قبول کیا تو بہتر، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ہے حضرت علی کا موقف اپنے بیعت کے بارے میں۔ اب ہم اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ ان کی بیعت منعقد ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار نے ان کی بیعت کر لی ہے، اس لیے دوسروں پر ان کی بیعت کرنا واجب ہے، دوسروں کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جو انکار کرے گا وہ باغی ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے۔ ان کا جو پہلا دعویٰ ہے کہ ان کی بیعت منعقد ہو گئی اس لیے کہ مہاجرین اور انصار نے ان کی بیعت کر لی تھی، یہ ایک خلاف حقیقت بات ہے۔ یہ سچ ہے کہ قتل عثمان کے بعد انصار اور مہاجرین حضرت علی کو خلافت قبول کرنے پر راضی کر رہے تھے، آمادہ کر رہے تھے، بلکہ اصرار کر رہے تھے، گویا وہ ان کی بیعت کے لیے تیار تھے۔ مگر جب ان کی بیعت پر عمل درآمد شروع ہوا تو قاتلین عثمان نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور انہوں نے طرز عمل یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کر ان کے گھروں سے باہر لاتے اور ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر کہتے کہ حضرت علی کی بیعت کرو، تو لوگ جان بچانے کے لیے ان کی بیعت کر لیتے۔ مگر چونکہ یہ بالجبر بیعت ہو رہی تھی، اس لیے دل سے کسی نے قبول نہیں کیا، اور جو جبری بیعت ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ معاملات پر جو کنٹرول ہے وہ قاتلین عثمان نے سنبھال لیا تھا، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، سب جانتے ہیں، اور بیعت کروانا بھی انہوں نے جبر سے شروع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ بن رہا تھا کہ حضرت علی کی بیعت کی جائے، اور قاتلین عثمان جنہوں نے سارے معاملات کو سنبھال لیا تھا ان کی حکومت کو یا ان کی ایڈمنسٹریشن کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے زیر حکومت رہنا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ چیز قابل قبول نہیں تھی، چنانچہ جن لوگوں نے بھی بیعت کی اس موقع پر وہ بالجبر بیعت تھی، اور بالجبر بیعت معتبر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ خلافت جو قریش تھے یہ انہی کا حق سمجھا جاتا تھا، اور قریش کے نمائندگان ہی خلیفہ کو منتخب کیا کرتے تھے۔ باقی جو لوگ تھے انصار اور دوسرے لوگ وہ مشاورت میں شریک ہوتے تھے، مگر فیصلہ
قریش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت جو مجلس بنائی گئی تھی وہ سب قریش کے نمائندگان پر مشتمل تھی۔ اس مجلس میں جس نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا اور وہ قریش کے 6 نمائندگان پر مشتمل تھی، دراصل یہی الیکٹورل کالج تھا جس نے خلیفہ کو انتخاب کرنا تھا، اور اس نے خلیفہ سوم کا انتخاب کیا۔ اب ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ باقی جو حضرات تھے ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے زبردستی بیعت کروائی گئی تھی، اور انہوں نے پھر اس کا اظہار کر دیا کہ یہ بیعت بالجبر ہوئی تھی۔ اور جب یہ ڈسپیوٹ ہوا کہ ان کی بیعت بالجبر تھی یا نہیں تھی، جب بصرہ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے جنگ جمل سے پہلے، تو وفد بھیجا گیا تھا مدینہ یہ معلوم کرانے کے لیے کہ طلحہ اور زبیر کی بیعت بالجبر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہاں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کی بیعت بالجبر ہوئی تھی۔ چونکہ قاتلین عثمان وہاں پہ اس معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ بات پہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اس وجہ سے لوگ گواہی دینے میں جھجک رہے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اسامہ بن زید نے کھڑے ہو کے کہا کہ طلحہ اور زبیر کی بیعت بالجبر ہوئی تھی، تو وہ لوگ حضرت اسامہ پہ ٹوٹ پڑے ان کو قتل کرنے کے لیے، تو محمد بن مسلمہ انصاری نے ان کو بچایا تھا۔ خیر، یہ کہنا تھا کہ ان تینوں جو قریش کے نمائندگان تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، یعنی کہ جو الیکٹورل کالج تھا جس نے انتخاب کرنا تھا، اس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، اور جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بالجبر تھی۔ تو اس لحاظ سے بات یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی کا یہ دعویٰ کہ میری بیعت مہاجرین اور انصار نے کر لی ہے، اس لیے میں منتخب ہو چکا ہوں اور اب دوسروں کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے، یہ موقف، یہ استدلال اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جن مدینہ کے لوگوں نے جنہوں نے حضرت علی کے مطابق انہوں نے بیعت کر لی تھی، وہ حضرت علی کی بیعت سے عملاً بھی نکل گئے تھے۔ جب حضرت علی نے جنگ جمل میں جانے کے لیے، بصرہ کی طرف جانے کے لیے مدینہ والوں سے یہ کہا کہ میرے ساتھ نکلو، تو مدینہ والوں نے نکلنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی صرف قاتلین عثمان کے ساتھ بصرہ گئے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اطاعت سے انکار بھی کر دیا تھا، اور وہ بیعت سے نکل بھی گئے تھے اگر انہوں نے کی بھی تھی۔ تیسرا اس بات کا ثبوت کہ مدینہ والے حضرت علی کی بیعت میں نہیں تھے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق شہر والوں کو جو نماز جامع مسجد میں جو نماز پڑھاتا تھا، وہ حکومت کی طرف سے منتخب کیا جاتا تھا، وہ شخص کہ انہیں لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کا امام بنے نماز کے اندر۔ چنانچہ اہل مدینہ کے جو امام تھے جو انہیں نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ ایک اور ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ حضرت علی کے آخری دور میں ان کا جو جرنیل تھا جاریہ بن قدامہ، یہ مدینے آیا تھا، اور اس نے زبردستی مدینے بھی گیا تھا اور یمن بھی گیا تھا، تو اس نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا تھا حضرت علی کی بیعت کرانے کے لیے، اور اس تشدد میں اس نے لوگوں کو زندہ بھی جلایا تھا۔ یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ کا، صفحہ جلد 10 صفحہ 684۔ اور جب یہ آیا مدینے میں تو حضرت ابو ہریرہ اس کے ڈر سے مدینے سے نکل گئے تھے، اور جب وہ چلا گیا تو وہ واپس آئے اور دوبارہ اہل مدینہ کو نماز پڑھانے لگے۔ تو یہ چیزیں بالکل اسٹیبلش کر کے بھی دکھا دیتی ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت علی کی بیعت عملاً، یا یوں کی کہیے کہ چونکہ بالجبر بیعت تھی اس لیے وہ بیعت تھی ہی نہیں۔ حضرت علی کے موقف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب میری بیعت ہو گئی ہے تو دوسروں کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بھی بات بالکل درست نہیں ہے، یہ دین اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مرکز میں بیعت ہو جائے
تو پھر سب لوگوں کے اوپر بیعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس چیز کی کوئی یہ ایک دنیاوی اصول تو ہے، لیکن دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اگر کسی بیعت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی بیعت میں حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن کسی نے انہیں مجبور بھی نہیں کیا اور اجازت دیے رکھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور کسی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ان پر بیعت کرنا واجب ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، یا ان کے اوپر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے یا ان سے لڑائی کی جا سکتی ہے اگر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بیعت نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا اقدام اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جب بیعت نہ کرنے والے اپنی متوازی خلافت قائم کرنے کا اعلان کر دیں یا کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اگر جب تمہارا خلیفہ ایک منتخب ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو۔ حضرت معاویہ کے ہاں یہ معاملہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی متوازی خلافت قائم کرنے کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا، اور حضرت علی کی جب تک حضرت علی دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے وہ امیر شام ہی کہلاتے تھے۔ حضرت معاویہ کے خلاف جنگی اقدام کا جواز تب پیدا ہو سکتا تھا، ایک اور صورت بھی ہو سکتی تھی کہ وہ قاتلین عثمان کے خلاف از خود کارروائی شروع کر دیتے، جیسے کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے شروع کی تھی۔ لیکن حضرت معاویہ حضرت طلحہ اور زبیر کی پیشکش کے باوجود بھی بصرہ میں جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کوئی جنگی اقدام کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اور انہوں نے اس کا کوئی اندیہ نہیں دیا تھا کہ وہ کوئی جنگ کرنے والے ہیں قاتلین عثمان کے خلاف، یعنی نہ تو وہ حضرت علی کے خلاف کوئی جنگی اقدام کر رہے تھے اور نہ قاتلین عثمان کے خلاف کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے ان کے خلاف جنگی اقدام کرنے کی کوئی بھی سیاسی، اخلاقی، دینی اور شرعی صورت یا بنیاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ شواہد رکھتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت معاویہ کا جنگ کرنے کا از خود کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضرت علی کے نام حضرت معاویہ کا خط نقل ہوا ہے، اور یہ متعدد کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ یہاں پہ میرے سامنے الاخبار الطوال کا حوالہ ہے صفحہ 178 میں۔ تو حضرت معاویہ لکھتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جنگ ہمیں اور آپ کو یہاں تک لے آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو اس میں کھینچ نہ لاتے۔ اگرچہ ہم اپنی سمجھ پر غالب آ گئے تھے، تاہم نقصان کے تدارک اور جو کچھ بچ رہا ہے اس کی اصلاح کا موقع ابھی بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس شرط پر شام میرے حوالے کر دیں کہ مجھ پر آپ کی اطاعت لازم نہ ہو۔ آج بھی میں آپ کو وہی دعوت دیتا ہوں جو کل دی تھی، جس طرح، یعنی یہ دیکھیے یہ الفاظ ہیں کہ آپ مجھے شام میں رہنے دیں، مجھ پر آپ کی اطاعت نہ ہو۔ اگر یہ معاملہ، وہ جو قتل عثمان اور قصاص عثمان کا جو معاملہ ہے، یہ طے نہیں ہوتا تو آپ اپنے علاقے میں رہیں، میں اپنے علاقے میں رہوں۔ بیعت تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قاتلین یعنی حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ قاتلین عثمان بیسیکلی حکومت کے وزراء، عمراء بنے ہوئے ہیں، تو وہ بیعت تو ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ اطاعت مجھ پہ لازم نہ کریں تو میں شام کے علاقے میں رہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ بقا چاہتے ہیں اسی طرح میں بھی بقا چاہتا ہوں، جس طرح آپ قتال سے ڈرتے ہیں اسی طرح میں بھی قتال سے ڈرتا ہوں۔ بخدا فوجوں کی حالت خراب ہو چکی ہے اور سورما مارے جا چکے ہیں۔ ہم سب عبد مناف کے فرزند ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر ایسی فضیلت نہیں جس کی وجہ سے کسی عزت دار کو ذلیل کیا جائے اور کسی آزاد کو غلام بنایا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے انہیں لکھا، تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے حق نے کھایا ہے وہ جنت کو سدھارا ہے، اور جسے باطل نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جا پڑا ہے۔ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو میں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا جس سے کل انکار کر چکا ہوں۔ تو یہ تھا ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت جب مدینہ میں ہوئی تب بھی جبر کا عنصر شامل تھا، اور اب اہل شام یا حضرت معاویہ سے بیعت لینے کے لیے بھی جنگ کا حربہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی ایک کھلا جبر تھا۔
جبر کا ایک اور عنصر مصر میں حضرت علی کی بیعت کے معاملے میں پیش آیا۔ مصر میں ایک کمیونٹی تھی اہل خربطہ کی، جو حضرت عثمان کے حامی تھے لیکن پرامن لوگ تھے۔ یہ کوفی جو حضرت، چونکہ مصر میں حضرت علی کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جو گورنر، مصر کا گورنر ہے قیس بن سعد، حضرت علی کا گورنر تھا مصر پر، انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بیعت بھی نہیں کریں گے، اسے جنگ بھی نہیں کریں گے۔ تو قیس بن سعد نے ان کی بات مان لی اور رعایت کی پالیسی اپنائے رکھی، اور ان کو جو حکومت کی طرف سے وظائف اور عطیات ملتے تھے اس میں بھی کمی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ دوسری طرف یہ افواہ پھیلائی گئی کہ قیس بن سعد جو ہے وہ عثمانیوں کے ساتھ مل گیا ہے، اہل خربطہ کے ساتھ مل گیا ہے، اہل شام کے ساتھ مل گیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل خربطہ کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے، اور ان کے عطایا بھی بند نہیں کرتے، ان کے وظائف بھی بند نہیں کرتے۔ محمد بن ابو بکر جو پہلے ہی مصر کی گورنری کا طالب تھا، اس نے حضرت علی کے کان بھرے کہ قیس بن سعد ان سے مل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے قیس بن سعد پر زور دیا کہ اہل خربطہ کے قبیلے پر حملہ کرو اور ان سے زبردستی میری بیعت لو۔ قیس نے انکار کر دیا۔ تو اس سلسلے کی روایت یوں ہے، یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 552 تا 553۔ یہ باتیں حضرت علی تک پہنچیں، یعنی قیس کے بارے میں افواہیں، تو محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر نے حضرت علی سے قیس کو معزول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی نے قیس کو تحریر کیا کہ اہل خربطہ سے جنگ کرو۔ اہل خربطہ کی تعداد اس وقت 10,000 تھی۔ قیس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کو تحریر کیا، یہ سب لوگ مصر کے سرکردہ اور شریف لوگ ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر حافظ قرآن ہیں۔ میرا اور ان کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہ کروں گا اور ان کے نذرانے اور عطیات بند نہیں کروں گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا میلان معاویہ کی طرف ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس سے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھیڑوں گا تو وہ میرے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ سب لوگ عرب کے سردار ہیں، ان میں بصر بن ارطات، مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن ختیج بھی شامل ہیں۔ اس لیے آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میں خود ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مگر حضرت علی جنگ کے علاوہ کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جب قیس نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کو تحریر کیا کہ آپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پردہ ملا ہوا ہوں، تو آپ مجھے معزول کر دیں اور میری جگہ کسی اور کو عامل بنا کر بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی نے قیس کو معزول کر دیا اور محمد بن ابو بکر کو مصر بھیجا، اور اس نے اہل خربطہ پر حملہ کیا اور اس جنگ میں وہ مارا گیا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور اخلاق میں بیعت کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص اگر پرامن ہے، مخالفت نہیں کر رہا اور بیعت نہیں کرنا چاہتا متفقہ خلیفہ کی بھی، تو اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی کی بیعت منعقد ہوئی تھی یا نہیں، تو قریش کا جو الیکٹورل کالج تھا، جو قریش کے نمائندگان تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ قریش میں سے صرف بنو عباس نے اور چند ایک قریبی لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، مگر نمائندگان نے نہیں کی تھی۔ مہاجرین اور انصار کے جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ان کے صاف نام لکھے ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بالجبر مجبور ہو کر گردنوں پر تلواریں رکھ دی گئی تھیں، انہوں نے بیعت کی تھی، اور اس کے بعد اس بیعت سے بھی وہ نکل گئے تھے۔ یہ ساری وجوہات تھیں۔ جبر کا یہ رویہ تھا لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اور ان پر جنگ مسلط کرنے کا جو رویہ تھا، یہ وہ ساری وجوہات تھیں کہ صحابہ اکرام نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ شکریہ۔